السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 کی سورۃ البروج، یہ مکی صورت ہے۔ اس کا 1 رکوع ہے اور 22 آیات ہیں۔ اس پوری صورت مبارکہ کا تعلق جو ہے وہ ایک واقعے کے ساتھ ہے۔ اگر وہ واقعہ ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر ہمیں تمام آیات مبارکہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں یہ سارا قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے تقریباً 70 سال پہلے کی بات ہے کہ یمن کے علاقے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ذو نواس بتایا جاتا ہے، اور اسی دور میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا، مگر وہ بوڑھا ہو گیا۔ تو اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ مجھے ایک نوجوان بچہ دو کہ جس کو میں اپنا سارا علم اور ہنر سکھا سکوں۔ لہٰذا ایک نوجوان کو منتخب کیا گیا اور اس ساحر کے پاس بھیجا گیا، لیکن ساحر کے پاس جاتے ہوئے درمیان میں ہی اس نوجوان کو ایک راہب ملتا تھا۔ راہب یعنی کہ اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے مطابق جو اس دور کا صحیح مذہب تھا، تو ان کے جو بڑے علماء تھے ان کو راہب کہا جاتا تھا۔ لہٰذا یہ ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا اور اس نوجوان کو ان کی باتیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ پھر یہ وہاں سے جادوگر کے پاس جاتا تھا۔ اب جب جادوگر کے پاس جاتا تو دیر ہو جایا کرتی تھی، وہ بھی اس کو ڈانٹتا۔ جو واپس اپنے گھر جاتا تو گھر والے بھی اس کو ڈانٹتے۔ اس نے اس کا ذکر جو ہے اس راہب کے ساتھ کیا، تو اس راہب نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ جب تم جادوگر کے پاس جاؤ تو اسے کہو کہ مجھے میری ماں نے روک لیا تھا، اور جب ماں کے پاس جاؤ تو کہو کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ خیر یہ سلسلہ چلتا گیا، وہ اس راہب سے جو ہے وہ بھی علم حاصل کرتا رہا، اور ساحر کے پاس جا کے اس کا فن بھی جو ہے وہ حاصل کرتا رہا۔ ایک مرتبہ جب وہ ساحر کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں اسے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور ہے جسے تمام لوگوں کا راستہ جو ہے وہ روک لیا ہے، اور لوگ بہت پریشان ہیں۔ لہٰذا وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے اور ایک پتھر اٹھا کے اس جانور کی طرف مارتا ہے اللہ کا نام لے کر، تو وہ جانور جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ اب یہ سب لوگ یہ واقعہ دیکھ کے بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب وہ نوجوان جا کے یہ سارا قصہ جو ہے راہب کو سناتا ہے تو راہب یہ کہتا ہے کہ اب تمہارا معاملہ میرے معاملے سے بھی بہت آگے چلا گیا ہے، لہٰذا اب تم اس مقام کے اوپر ہو کہ جب انسان روحانیت میں اس مقام کے اوپر پہنچتا ہے تو پھر آزمایا جاتا ہے، اب تمہاری آزمائش ہوگی۔ اسی دوران کی اسی ذو نواس بادشاہ کا جو وزیر ہوتا ہے وہ نابینا ہوتا ہے، اور اس کو اس نوجوان کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اس نوجوان کے پاس آتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کیا تم میری آنکھیں ٹھیک کر سکتے ہو؟ تو نوجوان یہ کہتا ہے کہ آنکھیں تو اللہ پاک کی ذات ٹھیک کر سکتی ہے، اگر تم اس ذات کے اوپر ایمان لے آؤ تو میں دعا کروں گا تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ لہٰذا وہ ایمان لے آتا ہے، نوجوان دعا کرتا ہے اور اس وزیر کی جو ہے بینائی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے وزیر، تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ اس کی بینائی کیسے ٹھیک ہوئی۔ وہ یہ سارا قصہ جو ہے وہ بادشاہ کو بتا دیتا ہے، حالانکہ نوجوان نے اس کو منع کیا ہوتا ہے کہ میری نشاندہی کبھی مت کرنا، اور راہب نے نوجوان کو منع کیا ہوتا ہے کہ تم میری نشاندہی کبھی مت کرنا۔ مگر یہ معاملے ظاہری باتیں چھپنے والے تو ہوتے نہیں ہیں۔ جب اس بادشاہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس وزیر کو بھی بلاتا ہے، نوجوان کو بھی بلاتا ہے اور اس راہب کو بھی بلاتا ہے۔ جب وہ دربار میں آتے ہیں تو ظاہر بات ہے سب کا ایمان ظاہر ہو جاتا ہے۔ بادشاہ وزیر کو بھی قتل کروا دیتا ہے، راہب کو بھی قتل کروا دیتا ہے، مگر نوجوان کو جو ہے وہ بڑے خاص انداز میں مارنا چاہتا ہے تاکہ سب لوگوں کو جو کہ اس سے منسلک ہو گئے ہیں یا ان کا دل اس نوجوان کی طرف مائل ہو گیا ہے تو وہ دیکھ لیں کہ ہم نے اس کو مار دیا، طاقت میری ہے۔ تو وہ اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے اس کو پہاڑ کی بلندی سے گرا دو، لیکن جب پہاڑ کے اوپر وہ پہنچتے ہیں تو پہاڑ کے اندر حرکت ہوتی ہے، سارے اس کے سپاہی جو ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں اور نوجوان صحیح سلامت واپس دربار میں آ جاتا ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوتا ہے، مگر بجائے یہ کہ وہ سارے قصے سے جو ہے وہ عبرت حاصل کرتا، وہ ضد پہ آ گیا۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اس کو عین سمندر کے وسط میں ڈبو کر آ جاؤ۔ جب وہ عین سمندر کے وسط میں پہنچتے ہیں تو کشتی میں حرکت ہوتی ہے، سارے سپاہی جو ہیں وہ اس میں ڈوب جاتے ہیں، نوجوان پھر ٹھیک ٹھاک سلامت محل میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ آ کے بادشاہ کو خود یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے مارنا ہی ہے تو مجھے مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تیر لو اور اس پہ میرے اللہ کا نام لو، کہو کہ اللہ کے نام کے ساتھ، پھر وہ تیر میری طرف پھینکو تو میں مروں گا، ورنہ مجھے کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ مار نہیں سکتی ہے۔ لہذا جب ایسے کیا گیا تو واقعی وہ تیر جب نوجوان کو جا کے لگا اور اس کے پیچھے اللہ کا نام لیا گیا تھا تو وہ وہیں پہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کے جو آس پاس کی ساری گیدرنگ ہوتی ہے وہ لوگ اس نوجوان کے اوپر ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ اب جب یہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں اس نوجوان کے دین کے اوپر آ گئے ہیں تو وہ یہ وارننگ دیتا ہے کہ جو اس کے دین کے اوپر ہوگا ہم اس کو جو ہے سزا دیں گے۔ سزا کے طور پہ وہ شہر میں بہت بڑی بڑی خندقیں کھدواتے ہیں اور ان کے اندر تیل بھرواتے ہیں، آگ بھڑکاتے ہیں، اور جو بھی ایمان کا انکار نہیں کرتا اس کو اس خندق کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی کی مناسبت سے جو ہے اس کو اصحاب الاخدود کہا جاتا ہے، خندقوں والے کہا جاتا ہے۔
لہٰذا یہ ظلم کا سلسلہ چلتا رہا، جو بھی ایمان سے انکار نہیں کرتا تھا اس کو اس خندق میں ڈال دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک عورت کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ جو کہ گود میں تھا، وہ تھوڑا سا جھجکتی ہے اپنی اولاد کی وجہ سے کہ میں اس کو اس کھولتی ہوئی خندق میں کیسے ڈال دوں، تو اتنے میں وہ بچہ جو ہے ماں کی گود سے بول کر یہ کہتا ہے کہ ماں صبر کر جاؤ، اب حق کے اوپر ہے۔ لہٰذا وہ ماں بھی اپنے بچے سمیت جو ہے وہ اس آگ میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 12,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے لیے یہ شہادت قبول کی اور وہ اس خندق میں جلائے گئے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس قصے میں جس نوجوان کا ذکر ہے اس کا نام عبداللہ بن تامر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب فتوحات جو ہے وہ پھیلنی شروع ہوئیں اور یمن تک گئیں، تو کسی وجہ سے وہاں پہ کسی زمین کو جب کھودنا پڑا تو اس کے نیچے سے ان نوجوان کی جو ہے وہ لاش مبارک برآمد ہوئی، اور وہ بالکل صحیح سلامت لاش تھی، اور ان کا ہاتھ اسی طرح سے اپنی کنپٹی کے اوپر تھا جہاں ان کو تیر لگا ہوا تھا۔ کسی نے ان کے ہاتھ کو ہلانا چاہا تو وہاں سے بالکل ایسے تازہ جو ہے وہ خون بہنے لگا، اور ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس کے اوپر اللہ ربی لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو ان کی حیت کے اوپر ہی اور ان کی انگوٹھی کے سمیت جو ہے وہ قبر کے اندر ویسے ہی چھپا دیا جائے جیسے وہ پہلے چھپے ہوئے تھے۔ گویا کہ دیکھنے والوں کے لیے بہت بڑی مثال تھی کہ شہید کبھی جو ہے وہ مرا نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ جو خندقوں والا قصہ بتایا جاتا ہے، بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہوا، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی رومن امپائرز اور ایران کی امپائرز اور کچھ ایسی سلطنتیں تھیں جو کہ اپنے نافرمانوں کو جب سزا دیتی تھی تو ان کے بڑے عجیب و غریب طریقے تھے کہ وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اپنے غلاموں کو سزائیں دیا کرتے تھے۔ تو ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ خندقیں کھدوا کے آگ جلا کے اس میں جو ہے وہ ان کو ڈال دیا کرتے تھے۔ لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 طرح کی خندقیں ہیں جو زیادہ مشہور ہیں کہ جن کے ساتھ واقعات ہمیں تفسیر میں ملتے ہیں یا تاریخ میں ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک خندق جس کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ یمن میں تھی، جو نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارک سے 70 سال پہلے کا واقعہ تھا، جس کا سارے قصے میں ذکر ہے۔ دوسری خندق شام میں ہے، اور تیسری خندق جو ہے وہ فارس میں ہے۔ یہ سارا واقعہ جاننے کے بعد ہمیں سورہ بروج کا جو ہے وہ موضوع سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس سے جو ہے ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سارے امتوں نے، لوگوں نے ایمان کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، تو یہ قربانیاں تمہیں بھی دینی پڑیں گی۔ تو گویا کہ اس واقعے سے ان کو تسلی ہوئی، اور گویا کہ یہ صورت مبارکہ یہ بھی کہتی ہے کہ ایمان ہوگا تو آزمائش بھی ہوتی ہے، لہٰذا ایمان والوں پہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ اب ہم جب اس آیت مبارکہ کے ترجمہ کو دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں ہر بات واضح ہوتی جائے گی۔ پہلی آیت مبارکہ ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جو کہ برجوں والا ہے۔ آیت مبارکہ میں لفظ برج جو استعمال کیا گیا ہے، اس کا جو مادہ ہے با را جیم ہے، برج ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور اسی سے قرآن پاک میں لفظ نکلتا ہے تبرج، کہ یہ ان عورتوں کے لیے کہا جاتا ہے جو بے پردہ کھلے سر عام پھرتی ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے تبرج الجاہلیہ، کہ وہ جاہلیت کے انداز میں جو ہے وہ باہر گھومتی پھرتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ برج کا لفظ جو ہے یہ محل یا قلعے کے لیے بھی آتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ شہروں کے باہر ایک بڑی مین دیوار بناتی جاتی تھی، اور وہاں ان کا ایک مین گیٹ ہوتا تھا جہاں سے کوئی شخص بھی جو ہے وہ شہر میں داخل ہو سکتا تھا۔ انہی دیواروں کے اوپر لوگ جو تھے وہ برج بنا دیا کرتے تھے، جیسے کہ چوکیاں ہوتی ہیں وہ بنا دیا کرتے تھے، تو دور سے ہی شہروں کی جو ہے وہ چوکیاں نظر آیا کرتی تھیں، تو وہ چیز جو سامنے واضح نظر آ جائے اس کو برج کہا جاتا ہے، تو اس لیے ان شہروں کی دیواروں کے اوپر جو وہ چوکیاں بنی ہوتی تھی ان کو برج کہا جاتا تھا۔ اس لیے آج بھی ہم یہ لفظ سنتے ہیں سعودی عرب میں برج خلیفہ یا فلاں کسی بہت بڑی عمارت کو برج کہہ دیا جاتا ہے، جو بہت نمایاں، واضح اور بہت اونچی اور بہت بڑی ہو تو اس کو برج کہا جاتا ہے۔ تیسرا معنی جو برج کا بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ بڑے بڑے ستارے۔ جمہور مفسرین نے یہاں برج سے وہی معنی مراد لیا ہے کہ آسمان جو کہ بڑے بڑے ستاروں والا ہے۔ اس کا چوتھا معنی جو ہے برج کا وہ بیان کیا جاتا ہے کہ آسمان پہ جو چوکیاں بنی ہوئی ہیں، چوکیوں سے کیا مراد ہے کہ آسمان پہ جو نگران فرشتے مقرر ہیں، اور ہر آسمان کے اوپر فرشتوں کا جو پہرا ہے، تو گویا کہ ان کے پہروں کو چوکیاں کہا گیا ہے، کہ آسمان میں مختلف جو ہیں وہ پہرے دار فرشتے ہیں، اور ان کے وہاں پہ ایک جگہ، ایک مقام ہے، اور اس کو جو ہے وہ برج نام دیا گیا ہے، کہ آسمان جو کہ برجوں والا ہے، یعنی کہ فرشتوں اور پہرے داروں والا ہے۔
پھر برج سے ایک پانچواں قول بھی بیان کیا جاتا ہے، جسے آج جو ہے وہ فلاسفہ بھی رد کرتے ہیں اور مفسرین بھی رد کرتے ہیں کہ آسمان کو جو ہے وہ 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر آسمان کا اپنا ایک برج ہوتا ہے، لیکن اب اس قول کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کا چھٹا معنی جو بیان کیا جاتا ہے برج کا، وہ کھلتا ہوا گلاب ہے، کہ جب گلاب کھلتا ہے تو وہ بھی بڑا ظاہر ہوتا ہے، اس کا حسن ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا معنی جو ہے وہ دونوں بہموں کے درمیان کی جگہ، اس کو بھی برج کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کے چہرے کی جو ہے سب سے نمایاں جگہ ہوتی ہے، نمایاں حصہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے آنکھوں کا خوبصورت رنگ جو ہے اس کو بھی برج کہا جاتا ہے۔ اگر ان تمام معنی کو دیکھا جائے تو جو لفظ برج کی وضاحت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی چیز جو بہت نمایاں، بہت خوبصورت ہو، جو سامنے والے کی توجہ کو اپنی طرف فوراً کھینچ لے۔ لہٰذا آسمان ایک ایسی اللہ پاک کی تخلیق ہے کہ جو واقعی ہم سب کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور یہ بہت نمایاں، بہت خوبصورت ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اس کے رنگ سے اور ستاروں سے اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ سجایا ہوا ہے۔ اسی لیے جو ہے اللہ پاک آسمان کی قسم کھا رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں آسمان کی جو کہ برجوں والا ہے، اور جس چیز کی اللہ پاک قسم کھاتے ہیں لازم بات ہے کہ اس کے اندر کوئی تو ایسی خاصیت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کے بعد اللہ پاک جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں آیت نمبر 2 میں، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور مجھے قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور موعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ وہ لازمی آ کر رہے گا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وہ شاہد و شہود، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں، یعنی کہ ایک شاہد ہوتا ہے اور ایک مشہود ہوتا ہے۔ گواہی دینے والے کو شاہد کہا جاتا ہے، اور جس کے لیے گواہی دی جاتی ہے، جس پر گواہی دی جاتی ہے، وہ مشہود ہوتا ہے۔ اب اس شاہد سے کیا مراد ہے؟ تو جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، کیونکہ جمعے کا دن ہماری زندگیوں میں آتا ہے، لہٰذا وہ شاہد بن کر آتا ہے۔ اور جمعے کے دن میں جو انسان جو عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ انسان اور اس کے اعمال جو ہیں وہ مشہود بن جاتے ہیں۔ جمعے کا دن ہمارے اعمال کے اوپر گواہ ہے، اور گواہی ہم پہ دی جا رہی ہے، تو اس لیے ہم مشہود بن جاتے ہیں۔ اب یہاں پر 3 چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، اور تینوں کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ سب سے پہلی قسم آسمان کی کھائی گئی ہے، اور پھر قیامت کے دن کی، اور پھر جمعے کے دن کی۔ مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا آسمان کے ساتھ بھی تعلق بنتا ہے، کیونکہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو وہ عمل آسمانوں کے اوپر لے جایا جاتا ہے، ہماری روحوں کو بھی آسمان کے اوپر لے جایا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ دروازے آسمان کے جہاں سے انسان کا رزق اترتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو وہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو گویا کہ آسمان کے اوپر بھی اداسی ہوتی ہے۔ گویا کہ انسان زمین پہ عمل کر رہا ہے لیکن وہ آسمان کے راستوں سے جا رہا ہے۔ انسان زمین پہ مرتا ہے، روحیں آسمان کے راستوں سے اوپر علیین میں جاتی ہیں۔ انسان کا رزق زمین پہ اترتا ہے مگر آتا وہ آسمان کے راستوں سے ہے، تو گویا کہ اس آسمان کا ہمارے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہاں پر بعض اہل علم جو بڑی غور طلب بات کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے عملوں کو کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک کی ذات تو دیکھ رہی ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عملوں کو آسمان بھی دیکھ رہا ہے۔ اب یہ سارا خندق والا قصہ بیان کر کے اللہ پاک یہاں پہ آسمان کی قسم کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ زمین پہ ہونے والا ظلم آسمان بھی دیکھتا ہے، اور زمین پہ ہونے والا خیر کا کام جو ہے وہ آسمان بھی دیکھتا ہے، تو گویا کہ یہ بھی ہمارے اعمال کا کیا بن جاتا ہے؟ گواہ بن جاتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی گواہی ہے! اب تک ہم نے جتنی تفسیر بھی پڑھی ہے یا ہم قرآن پاک کا جو مزاج دیکھتے ہیں اس میں بارہا مرتبہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کے عمل پہ بہت سارے گواہ بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات گواہ بنتی ہے، فرشتے گواہ بن جاتے ہیں، زمین گواہ بنتی ہے۔ یہ صورت مبارکہ کہہ رہی ہے کہ آسمان بھی گواہ بن جاتا ہے، اور انسان کے اپنے اعضاء بھی جو ہے وہ گواہ بن جاتے ہیں۔ تو گویا کہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، جیسے ایک ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو گویا کہ ہر عمل جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے عملوں کی ریکارڈنگ کون کر رہے ہیں؟ یہ ساری باقی مخلوقات جو ہیں، گویا کہ ان کی اپنی زبان میں یوں کہا جائے کہ ان کے اپنے کیمرے ہیں جہاں سے وہ ہمارے ہر عمل کی جو ہے وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ عموماً ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، جیسے کہ خندق والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ اتنا ظلم، اتنے بڑے لیول پہ خندق کھودی کی، 12,000 یا اس سے بھی زیادہ انسان جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا، تو آخر یہ سارا ظلم جو ہے اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ آج کا انسان بھی یہ سوال کرتا ہے کہ شام میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے دیکھنے سے پہلے یہ سارا ظلم جو ہے یہ دیکھا جا رہا ہے، باقی ساری مخلوقات بھی جو ہیں وہ یہ ظلم دیکھ رہی ہیں، اور ان کے ظلموں کے اوپر گواہی ہو رہی ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ ہم لا تعلق ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم بے خبر ہیں، یہ نہ سمجھو کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے پیچھے وجہ ہے، اور یہ سب کچھ بڑے قریب سے دیکھا جا رہا ہے۔
پھر مفسرین کرام نے فرماتے ہیں کہ اس پوری صورت مبارکہ کا جو ایک تعلق ہے وہ شہادت کے ساتھ ہے۔ ایک یہ لفظ بار بار آئے گا، شاہد، مشہود، شہید، یہ لفظ بار بار اس صورت مبارکہ میں آئیں گے، تو گویا کی خاص مناسبت ہے اس لفظ کی صورت مبارکہ کے ساتھ۔ لیکن یہاں پہ وہ ایک اور نقطہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شاہد بن رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مشہود بن رہی ہیں۔ مثلا اللہ پاک کی ذات شاہد ہے، ہمارا کلمہ مشہود ہے۔ ہم اشہد لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہم کس کو گواہ بناتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو گواہ بناتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ذات شاہد ہے اور امت جو ہے وہ مشہود ہے۔ وہ اس طرح سے بھی کہ ہمارے اعمال نامے نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے اعمال ناموں پہ گواہ بن جاتے ہیں اور میرے عمل جو ہیں وہ مشہود بن جاتے ہیں۔ یا پھر کل قیامت کے دن جو ہیں امت کے اعمال نامے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو نبی علیہ السلام شاہد ہو جائیں گے اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ مشہود ہو جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تمام کائنات شاہد ہے اور تمام کائنات، ہر مخلوق اللہ پاک کی تسبیح کر رہی ہے تو گویا کہ وہ مشہود بن جاتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں جنہیں سائق اور شہید کہا جاتا ہے، لہٰذا وہ شاہد ہیں اور انسان مشہود ہے۔ پھر انسانی اعضاء جو کہ ہماری نیکیوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بھی دیکھتے ہیں، وہ شاہد ہیں اور انسان جو ہے وہ مشہود ہے۔ جنت اور جہنم یہ شاہد ہے اور انسان جو ہے وہ مشہود ہے۔ اور جو ظلم کرنے والا ہے، چاہے وہ اخدود والے زمانے کا کافر تھا یا وہ آج کے دور کا کافر ہے، وہ شاہد ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور جس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے چاہے وہ مسلمان ہے یا کوئی بھی ہے تو وہ مشہود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس امت کو جو ہے وہ شاہد بنا دیں گے اور تمام سابقہ انبیاء جو ہوں گے وہ مشہود ہو جائیں گے، کیونکہ یہ امت کہے گی کہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو دعوت پہنچا دی تھی تو ہماری گواہی لی جائے گی، لہٰذا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد بن جائے گی اور باقی تمام امتیں اور انبیاء مشہود بن جائیں گے۔ کل کائنات اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ توحید ہے، تو کل کائنات شاہد ہے اور توحید جو ہے وہ مشہود ہے۔ اور اصحاب الاخدود کے جو کافر تھے، جو کہ خندقوں کے کناروں کے اوپر کرسیاں لگائے ہوئے بیٹھے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، یہ اس زمانے کا دستور تھا۔ رومن امپائر میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی غلام کو جو ہے وہ شیر کے آگے پھینک دیتے تھے اور پھر دیتے تھے شیر اس کو کس طرح سے چیرتا ہے، پھاڑتا ہے اور کھاتا ہے، اور تمام لوگ آس پاس جو ہے وہ مجموعہ کی صورت میں بیٹھ کے سارا منظر دیکھا کرتے تھے۔ عموماً جو ڈاکومنٹریز ہم یہ دیکھتے ہیں رومن امپائرز کی، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ بہت بڑا ہال ہوتا ہے یا گراؤنڈ ہوتا ہے اور درمیان میں جو ہے ظلم کے یہ مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ خندقوں والے جو ہیں آگ بھڑکا کے سائڈوں پہ اپنی کرسیاں لگا کے بیٹھ کے یہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے، تو یہ گویا کہ سورۃ مبارکہ کہہ رہی ہے کہ یہ سارے کافر ہیں یہ شاہد ہیں اور جن کے ساتھ ظلم کیا گیا جو شہید ہوئے یہ مشہود ہیں۔ لہذا یہاں پہ مفسرین کرام بڑا پیارا نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ اگرچہ آج ظالم جو ہے وہ شاہد ہے اور مظلوم جو ہے وہ مشہود ہے، لہٰذا یہ خندقوں والوں میں بھی یہ کافر شاہد تھے اور شہید جو تھے وہ مشہود تھے، مگر کل قیامت میں مسلمان شاہد بن جائے گا اور کافر مشہود بن جائے گا۔ جیسے کہ آج ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور ہم بے بس ہو کے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کل ایسا ہوگا کہ ان کے ساتھ ہوگا اور مسلمان پھر کھڑا ہو کے ان کا تماشا دیکھے گا۔ پھر اس آیت مبارکہ میں جو مشہود کا لفظ آیا ہے، شاہد سے مراد جمہور مفسرین نے جمعہ کا دن لیا تھا اور مشہود سے مراد جو عرفہ کا دن لیتے ہیں، اس لیے کہ جمعہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو وہ شاہد بن کر آتا ہے، لیکن مسلمان میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، لہٰذا وہ جگہ ہمارے لیے کیا بن جاتی ہے؟ مشہود بن جاتی ہے۔ لہذا جس انسان کو بھی اللہ پاک اپنے گھر آنے کی توفیق دیتے ہیں تو اس عرفہ کے میدان میں جو اللہ پاک سے دعائیں مانگتا ہے، جو آنسو بہاتا ہے، جو اس کی کیفیات ہوتی ہیں اور جو بھی وہ اپنا معاملہ وہاں پہ اللہ کی ذات سے طے کروا کے آتا ہے، وہ میدان، وہ یوم عرفہ کا دن اس کے لیے مشہود بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس صورت مبارکہ کو سن کر انسان کو اپنے اندر یہ تصور جو ہے وہ پختہ کر لینا چاہیے کہ میرا ہر عمل دیکھا جا رہا ہے۔ میں دنیا والوں کی نظروں سے تو چھپ سکتی ہوں، مگر ان تمام گواہوں سے میں چھپ کر کہاں جاؤں گی؟ لہٰذا ہم واچ کیے جا رہے ہیں، ہم دیکھے جا رہے ہیں اور ہم اپنے ہر اچھے یا برے عمل پہ بہت سارے گواہ جو ہیں وہ خود بنا رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے، خوبصورت اعمال کرنے والا بنا دے، اور پھر یہ ساری کائنات جو ہے ہمارے ان نیک اعمال کی گواہی ہمارے اللہ کے پاس جا کر دے، انشاءاللہ۔